آواز بلند تحفہ صلوات پیش کرنا. اور ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى اعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. ایک صلوات پڑھیں. حضرات گرامی، صدر محترم جناب مولانا مرزا ممتاز علی صاحب قبلہ کی اجازت سے اور مولانا طاہر جعفری صاحب قبلہ کی اجازت سے حصول ثواب اور تعمیل حکم کے طور پہ چند کلمات آج کی محفل کے ممدوح کی مناسبت سے عرض کرنا مقصود ہیں. اسی غرض سے میں نے آپ کے سامنے سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث مبارکہ کو تلاوت کیا، اس میں پیغمبر نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. دیکھیں، اس حدیث کے ذریعے جہاں پیغمبر اسلام نے جناب امیر المومنین اور ان کے شیعوں کی کامیابی کا اعلان فرمایا، وہی کامیابی کا اصل معیار کیا ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی. اس لیے کہ قرآن نے جو کامیابی کے معیار قرار دیے ہیں وہ اور ہیں، اور سماج نے جو کامیابی کا معیار قرار دیا ہے وہ اور ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ معیار کی تبدیلی ہے. قرآن میں جو معیار بیان کیے گئے ہیں وہ اور ہیں، اور ہمارے سماج میں جو معیار بیان کیے جاتے ہیں وہ اور ہیں. سماج میں کسی شخص کی کامیابی کے لیے تاج و تخت کو بنیاد بنایا جاتا ہے، مال و دولت کو بنیاد بنایا جاتا ہے، سلطنت اور حکومت کو معیار بنایا جاتا ہے کہ جس کے پاس زمین و جائیداد ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس تاج و تخت ہے وہ کامیاب ہے. لیکن حدیث رسول کے مطابق جس کے پاس دولت عشق جناب امیر ہے وہ کامیاب ہے. دیکھیے عزیزوں، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ معیار تبدیل کیے گئے. چنانچہ ایک لفظ ہے لفظ معصوم. اگر آپ غور فرمائیں تو سماج میں اس لفظ معصوم کا معیار اور ہے، اور قرآن میں لفظ معصوم کا معیار اور ہے. سماج میں یہ لفظ معصوم رائج ہے، اور یہ لفظ اکثر ان بچوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بے شعور ہوتے ہیں، جو محروم عقل ہوتے ہیں، کم سن بچے، نابالغ بچے، ان کو بھی معصوم کہا جاتا ہے. لیکن جو یہ کم سن بچوں کو، بے شعور بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے تو یہ کس بنیاد پر کہا جاتا ہے؟ تو جو بچے معصوم کہلاتے ہیں یہ نجاست سے دوری کی بنیاد پر نہیں کہلاتے ہیں، یہ عقل سے محرومی کی بنیاد پر کہلاتے ہیں. اور جو فرما رہے ہیں آپ بھائی، سماج میں جو بچے معصوم کہلاتے ہیں وہ نجاست سے اور رزق سے دوری کی بنیاد پر نہیں کہلاتے، وہ عقل سے محرومی کی بنیاد پر کہلاتے ہیں. تو سماج ان کو معصوم کہتا ہے جو عقل سے محروم ہوتے ہیں، اور قرآن ان کو معصوم کہہ رہا ہے کہ انکم الرزق، رزق جن سے دور ہوتا ہے. دیکھیں، سماج میں بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ بچے رزق سے دور نہیں ہیں، یہ نجاست سے دور نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ مصلے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو فوراً مصلے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اب یہاں سے فرق سمجھیے، جو مصلے سے ہٹا دیا جائے وہ سماج والا معصوم ہے، جو سجدے کے عالم میں پیٹھ پر بٹھا لیا جائے وہ قرآن والا معصوم ہے. تو عزیزوں، مختلف معاملات میں معیار الگ الگ ہیں کہ سماج نے جو معیار بنایا ہے وہ اور ہے، اور جو سماج نے معیار بنایا وہ اور، جو قرآن نے معیار بنایا وہ اور. اسی طرح سے کامیابی کے لیے
جو سماج نے معیار بنائے وہ اور ہیں۔ سماج کے بنائے ہوئے معیار یہ ہیں کہ اگر آپ میدان جنگ پر نظر ڈالیں تو سماج کا بنایا ہوا معیار یہ ہے کہ جو اپنے دشمنوں کا سر اڑا دے وہ کامیاب ہے، جو میدان جنگ کو لاشوں سے سجا دے وہ کامیاب ہے، جو خون کی ندیاں بہا دے وہ کامیاب ہے۔ بھائی سماج نے کامیابی کا معیار یہ بنایا ہے کہ میدان جنگ میں جو دشمنوں کے سر اڑائے۔ آئیے قبلہ تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آئیے ادھر سے تشریف لے آئیں، ادھر سے۔ تو عزیزان گرامی، سماج میں عرض کر رہا ہوں کامیاب اسے کہتے ہیں جو اپنے دشمنوں کا سر اڑا دے وہ کامیاب ہے، جو خون کی ندیاں بہا دے وہ کامیاب ہے۔ لیکن جب آپ قرآن سے پوچھیں کہ کامیابی کا معیار کیا ہے تو قرآن میں 114 سورے ہیں اور ایک سورہ ہے جس کو سورہ فتح کہتے ہیں۔ سورہ فتح کا مطلب ہے کامیابی والا سورہ، جسے ہم کامیابی کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں فتح کہتے ہیں۔ کامیابی کو فتح کہتے ہیں اور کامیاب ہونے والے کو فاتح کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے آقا مولا حسین کو کہتے ہیں فاتح کربلا۔ تو عزیزو کامیابی کو فتح کہتے ہیں، اور قرآن میں ایک سورہ موجود ہے جس سورے کا نام ہے سورہ فتح، یعنی کامیابی والا سورہ۔ اب سماج کا معیار کیا ہے؟ جو دشمنوں کا سر اڑائے وہ کامیاب، جو مقتل کو لاشوں سے سجائے وہ کامیاب، جو خون کی ندیاں بہائے وہ کامیاب۔ قرآن میں سورے کا نام ہے سورہ فتح، کامیابی والا سورہ۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے کہ یہ جو کامیابی والا سورہ ہے تو اگر دشمنوں کا سر اڑانے کا نام کامیابی ہے، اگر خون کی ندیاں بہانے کا نام کامیابی ہے، تو یہ سورہ فتح کس جنگ کے بعد نازل ہوا؟ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا، یا جنگ احد کے بعد نازل ہوا، یا جنگ خندق کے بعد نازل ہوا، یا جنگ خیبر کے بعد نازل ہوا؟ تو علماء بتائیں گے یہ سورہ فتح کامیابی والا سورہ کسی جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ دیکھیں کہا سنا ہے آپ، یہ کسی جنگ کے بعد نازل نہیں ہوا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ جہاں لوہے کی تلواریں چلی وہاں یہ سورہ نازل نہیں ہوا، جہاں لکڑی کا قلم چلا ہے وہاں یہ سورہ نازل ہوا، اور اس اعلان کے ساتھ نازل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتح لکا فتح مبینہ، کہ نبی ہم نے آپ کو کامیابی عطا کی اور کھلی ہوئی کامیابی۔ میں کہوں گا پالنے والے سر تو کاٹے نہیں گئے، کامیابی کیسی؟ خون تو بہایا نہیں گیا، کامیابی کیسی؟ لاشیں تو گرائی نہیں گئیں، کامیابی کیسی؟ بھائی صلح حدیبیہ میں جو سورہ نازل ہوا وہ اعلان ہوا ہم نے آپ کو کامیابی عطا کی اور کھلی ہوئی کامیابی۔ تو یہاں پر کامیابی کا کیا معنی ہوا؟ یہاں دشمنوں کے سر اڑائے نہیں گئے، یہاں خون کی ندیاں بہائی نہیں گئیں، یہاں یہ کامیابی کا اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ آواز آئے گی ہماری نظروں سے سمجھو کہ کامیابی کا معیار کیا ہے۔ دشمنوں کا سر اڑانے کا نام کامیابی نہیں ہے، اپنی شرطوں کے سامنے ان کا سر جھکانے کا نام کامیابی ہے۔ بھائی توجہ ہو گئی آپ کی؟ دشمنوں کا سر اپنی شرطوں کے سامنے جھکانے کا نام کامیابی ہے۔ اب سورہ فتح میں آیت ایک ہے مگر لفظ فتح 2 بار نازل ہوا، لفظ فتح 2 بار استعمال ہوا کہ انا فتح لکا فتح مبینہ، کہ ہم نے آپ کو کامیابی عطا کی اور کھلی ہوئی کامیابی، ہم نے فتح عطا کی اور فتح مبین عطا کی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ ایک آیت میں 2 بار لفظ فتح کیوں آیا؟ تو آواز آئے گی کہ ایک آیت میں 2 بار لفظ فتح اس لیے آیا کہ صلح بھی ایک نہیں ہے، تاریخ میں صلح بھی 2 ہیں۔ ایک کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ایک کو صلح حسن مجتبی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھائی صلح بھی 2 ہیں، ایک نانا اور مشرکوں کے بیچ میں ہے، ایک نواسے اور منافقوں کے بیچ میں ہے۔ تو چونکہ صلح 2 بار ہے لہذا لفظ فتح بھی 2 بار آیا، اور پیغام دیا گیا کہ جو نانا اور مشرکوں کے بیچ میں ہو اسے بھی صلح نہ سمجھنا، فتح سمجھنا، اور جو نواسے اور منافق کے بیچ میں ہو اسے بھی صلح نہ سمجھنا، فتح مبین سمجھنا۔ عزیزان گرامی قرآن کی نظر میں صلح رسول کو بھی فتح کہا گیا، تو صلح حسن مجتبی بھی فتح مبین ہے۔ اب دیکھیں دونوں نانا اور نواسے نے دونوں نے صلح کی، اور دونوں کی صلح میں آپ کو بڑی مشابہت ملے گی، بس زیادہ زحمت نہیں ہے۔ جب پیغمبر نے صلح کی تو ان کی نبوت پر شک کیا گیا، جب مولا حسن نے صلح کی
تو ان کی امامت پر شک کیا گیا۔ ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ تو امام برحق ہیں، آپ نے اس منافق سے معاویہ سے صلح کیوں کر لی؟ تو امام کے لبوں کے منبر پر تبسم کا خطیب آ گیا۔ دیکھیں یہی جملے آپ کے لیے شعراء کرام کے کلام کی تمہید بنیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کیا کہتا ہے تو کہا حضرت آپ تو امام ہیں، آپ امام برحق ہیں، آپ نے صلح کیوں کی؟ تو فرمایا تو نے مجھے کیا کہہ کے خطاب کیا؟ کہا امام۔ کہا تو مجھے امام برحق مانتا ہے؟ کہا ہاں آپ کو امام مانتا ہوں۔ تو امام نے کہا جب مجھے امام مان لیا تو چاہے میں صلح کروں چاہے جنگ کروں۔ بھائی قانون اقرار امام بھی سمجھائے، جب امام کو امام مان لینا تو حکم امام کو تسلیم کرنا، افعال امام پر تنقید نہ کرنا۔ بھائی جب امام کو مان لیا جائے تو پھر یہ کیوں اور کیا اور کیسے اور ایف اور بٹ کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ جب امام کو امام مان لیا تو فعل امام پر سر تسلیم کو خم کرنا چاہیے۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ تو مجھے امام مانتا ہے؟ کہا چاہے میں صلح کروں اور چاہے میں جنگ کروں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں حضرت پڑھا ہے۔ کہا قرآن میں قصہ ہے جناب خضر پیغمبر اور حضرت موسیٰ کا، وہ تمہیں یاد ہے؟ کہا ہاں حضرت۔ کا بیان کرو۔ تو اس شخص نے کہا حضرت موسیٰ نے تمنا کی کہ کوئی مجھ سے زیادہ صاحب علم ملے جس کے علم سے میں استفادہ کروں، تو اللہ نے جناب خضر کو جناب موسیٰ کے پاس بھیجا، اور خضر نے صحبت کی شرط رکھی کہ آپ اس وقت تک میرے ساتھ رہیں گے جب تک میرے افعال پر تنقید نہ کریں گے۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر کا سفر شروع ہوا۔ سفر کی پہلی منزل تھی ایک ایسی بستی میں دونوں پہنچے کہ جس میں رہنے والوں نے ان کی قدر نہ کی، اور ساری رات حضرت خضر و حضرت موسیٰ آسمان کے سائے میں رہے۔ جب صبح ہوئی اور دونوں آگے بڑھے تو ایک دیوار تھی جو اب گرنے کو تھی کہ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کی۔ جیسے ہی حضرت خضر نے دیوار کی مرمت کی ویسے ہی حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت ان گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور آپ نے ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو درست کر دیا۔ خضر مسکرائے کہا آپ نے وعدے کے خلاف مجھ پہ اعتراض کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں دیکھیں مولانا صحیح صاحب تشریف لائے۔ سنیے گا آپ نے مجھ پہ اعتراض کر دیا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ حضرت میں اب نہ بولوں گا، اور آگے بڑھے۔ ایک دریا میں تشریف لے آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے بھائی جو دور مومنین کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آ جائیں۔ ابھی وہ پرسوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا مولا علی اپنے شیعوں کی پہچان، جس میں بیان کر رہے تھے کہ ہمارے شیعوں کی راتیں کیسی ہوتی ہیں اور ہمارے شیعوں کے دن کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے فرمایا تھا ہمارے شیعوں کی راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پوری رات ان کی پیشانیاں سجدوں سے مس ہوتی ہیں اور ان کی کمر رکوع میں جھکی رہتی ہے، اور دن میں وہ دانشور ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، دن میں وہ خدمتگار ہوتے ہیں، دن میں دین کے مددگار ہوتے ہیں، اور رات میں ان کی کمریں خم رہتی ہیں اور ان کی جبینیں سجدوں میں خم رہتی ہیں۔ اب جبینیں تو آج کل بھی خم ہیں لیکن وہ موبائل کے مسلوں پر زیادہ ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو خیر سنیں، مقرر محفل بھی تشریف لے آئے ہیں۔ جناب موسیٰ آگے بڑھے تو ایک دریا میں بہت سی کشتیاں تھیں، ان کشتیوں میں سے ایک کشتی میں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا۔ جیسے ہی حضرت خضر نے سوراخ کیا ویسے ہی جناب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے بالکل صحیح کشتی کو ناقص کر دیا۔ کہا موسیٰ آپ نے اپنے وعدے کو پھر فراموش کر دیا۔ کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں اب اعتراض نہ کروں گا۔ اب اگلی منزل تھی اور جناب خضر نے ایک کمسن بچے کو قتل کر دیا۔ جناب موسیٰ چیخ اٹھے کہ حضرت وہ جو کیا تھا وہ اور ہے اور یہ جو کیا تھا یہ اور ہے۔ بس جناب خضر نے کہا تمہارا ظرف میرے علم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے،
تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ اب چلتے چلتے میرے افعال کا سبب بھی سنتے جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد جناب خضر نے فرمایا کہ موسیٰ، جو میں نے گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کی تو ان دیہاتیوں، ان گاؤں والوں پہ احسان نہیں کیا۔ اس دیوار کے اندر کچھ یتیموں کا خزانہ محفوظ تھا، میں نے اس کو درست کر کے یتیموں کے حق کی حفاظت کی ہے۔ کہو جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا، ایک ظالم بادشاہ آئے گا، سب کی کشتیاں لوٹ کے لے جائے گا۔ یہ کشتی ایک غریب ملا کی تھی جس میں نے سوراخ کر دیا تاکہ یہ محفوظ رہ جائے اور اس غریب ملا کے لیے ذریعہ آمدنی بن جائے۔ پھر کہا وہ جو میں نے کمسن بچے کو قتل کیا تو وہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنتا، میں نے اسے قتل کر کے اس کے بدلے میں اللہ سے ایک نیک و صالح بچے کی دعا کی ہے۔ جیسے ہی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صحابی نے یہ قصہ بیان کیا، ویسے ہی مولا حسن نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جناب خضر کا عمل غلط تھا یا موسیٰ کا اعتراض نامناسب؟ کہ حضرت خضر کا عمل غلط نہیں تھا، موسیٰ کا اعتراض نامناسب تھا۔ کا وجہ کیا؟ کا وجہ یہ کہ موسیٰ نے خضر کا عمل دیکھا، عمل کے پیچھے چھپا ہوا سبب نہیں دیکھا۔ اور جو سنیے گا کہ موسیٰ نے خضر کا عمل دیکھا، عمل کے پیچھے چھپا ہوا سبب نہیں دیکھا۔ مولا حسن مسکرائے کہ اور تم نے بھی میری صلح دیکھی، صلح کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ نہیں دیکھی۔ تم نے بھی میری صلح دیکھی، صلح کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ نہیں دیکھی۔ بس 2-3 منٹ میں گفتگو تمام۔ یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ سنو، اگر ہم معاویہ سے صلح نہ کرتے تو روئے زمین پر ہمارا ایک بھی شیعہ زندہ نہ رہتا۔ ہمارے تمام علماء نے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ قول، یہ حدیث درج کی۔ فرمایا اگر ہم صلح نہ کرتے تو روئے زمین پر ہمارا ایک بھی شیعہ زندہ نہ رہتا۔ اس کا مطلب جو مولا حسن نے صلح کی وہ اپنے لیے نہیں کی ہے، اپنوں کے لیے کی ہے۔ مولا حسن نے صلح کر کے شیعوں کا تحفظ کیا ہے۔ اب سبب تحفظ کیا ہے یہ سن لیجئے، میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ بات طے ہے نا کہ مولا حسن نے صلح کر کے اپنے شیعوں کو محفوظ کیا، شیعوں کی جان بچائی۔ اب اگر آپ کو مولا حسن مجتبیٰ کے زمانے کے کچھ شیعوں کے نام یاد ہو تو مجھے بتائیے۔ بھائی دور مولا حسن مجتبیٰ میں وہ شیعہ کون تھے جنہیں صلحوں کے ہاتھوں سے محفوظ کیا؟ مولا حسن کے زمانے میں کون شیعہ محفوظ تھے؟ تو تاریخ لکھتی ہے جناب حبیب ابن مظاہر شیعہ تھے، دور حسن میں موجود۔ بریر شیعہ تھے، دور حسن میں موجود۔ ابو ثمامہ شیعہ تھے، دور حسن میں موجود۔ ابو شاصع کندی شیعہ تھے، دور حسن میں موجود۔ عابس شاگری شیعہ تھے، دور حسن میں موجود۔ شوذب عابسی شیعہ تھے، دور حسن میں موجود۔ یعنی مولا حسن نے حبیب ابن مظاہر کو بچایا، بریر کو بچایا، سعید کو بچایا، ابو ثمامہ کو بچایا، ابو شاصع کو بچایا، عابس شاگری کو بچایا، شوذب عابسی کو بچایا، نافع ابن ہلال کو بچایا۔ اور مولا حسن نے صلحوں کے ذریعے جن شیعوں کو بچایا وہی 10 محرم کو مولا حسین کے پیچھے نظر آئے۔ بھائی حبیب کربلا میں موجود، بریر کربلا میں موجود، سعید کربلا میں موجود، ابو شاصع کربلا میں موجود، ابو ثمامہ کربلا میں موجود، ہلال ابن نافع کربلا میں موجود۔ یہ شیعہ کربلا میں موجود تھے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ 10 محرم کو مولا حسین کے ساتھ جو شیعہ نظر آئے وہ مولا حسین کے بنائے ہوئے شیعہ نہیں تھے، حسن کے بچائے ہوئے تھے۔ صلوات پڑھ دے حمد و آل۔ بھائی کربلا میں مولا حسین کی نصرت معراج نصرت ہے۔ جو کربلا میں مولا حسین کے ساتھ شیعوں نے جو نصرت کی وہ معراج ہے، مگر اس معراج تک پہنچنے کے زینے کا نام صلح حسن مجتبیٰ ہے۔ کربلا کی تمہید مولا حسن نے تیار کی تھی۔ عزیزوں، انہی کلمات کے ساتھ میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولائی لورز آف اہل بیت ایسوسی ایشن کے تمام ارکان، تمام ممبران، خصوصاً ہمارے مولا ممتاز علی صاحب قبلہ کو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں
ہر طرح کی بلا سے مصیبت سے محفوظ رہنے کی ضمانت ملے، اور تمام شعراء اہل بیت، تمام علماء، تمام خطباء، تمام مومنین جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کو آخری وقت تک ولایت جناب امیر المومنین سے متمسک رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔